السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے اپنے رب سے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، اس سے پہلے ویڈیو میں آپ سب کو بتایا گیا تھا آب زمزم کے کنویں کی کھدائی کے بارے میں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آب زمزم کی کامیاب کھدائی کے لیے عبد المطلب نے اپنے بیٹے کی قربانی کی منت مانی تھی، مگر بعد میں وہ بھول گئے تھے۔ پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف آگے بڑھیں، آپ سب سے درخواست ہے کہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت امتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، فالو کریں اور سبسکرائب کریں۔ پیارے دوستو، جس طرح آپ لوگ گانے بجانے کی ویڈیوز کو فالو کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، اسی طرح اس ایک اسلامی چینل کو سبسکرائب کر کے دیکھیں۔ کیا پتہ پروردگار عالم اسی کے صدقے آپ کو آخرت میں کامیاب کرے۔ تو چلیں دوستو، اپنی ویڈیو کی طرف جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، عبد المطلب کو یہ حکم اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت بھول چکے تھے۔ خواب میں ان سے کہا گیا، منت پوری کرو۔ انہوں نے ایک مینڈا ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیا۔ پھر خواب آیا، اس سے بڑی پیش کرو۔ اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل ذبح کر دیا۔ خواب میں پھر یہی کہا گیا، اس سے بھی بڑی پیش کرو۔ اب انہوں نے اونٹ ذبح کیا۔ پیارے دوستو، رات کو پھر خواب آیا، اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو۔ انہوں نے پوچھا، اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ تب کہا گیا، اپنے بیٹوں میں سے کسی کو ذبح کرو، جیسا کہ تم نے منت مانی تھی۔ اب انہیں اپنی منت یاد آئی۔ پیارے دوستو، انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، ان سے منت کا ذکر کیا۔ سب کے سر جھک گئے۔ کون خود کو ذبح کرواتا؟ پیارے دوستو، آخر عبداللہ بولے، ابا جان، آپ مجھے ذبح کر دیں۔ یہ سب سے چھوٹے تھے، سب سے خوبصورت تھے، سب سے زیادہ محبت بھی عبد المطلب کو انہی سے تھی، لہٰذا انہوں نے قرعہ اندازی کرنے کا ارادہ کیا۔ تمام بیٹوں کے نام لکھ کر قرعہ ڈالا گیا۔ عبداللہ کا نام نکلا۔ انہوں نے چھری لی، عبداللہ کو بازو سے پکڑا اور انہیں ذبح کرنے کے لیے نیچے لٹا دیا۔ جو ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا، عباس سے ضبط نہ ہو سکا، برداشت نہ ہو سکا، فوراً بھائی کو کھینچ لیا۔ اس وقت یہ خود بھی چھوٹے سے تھے۔ ادھر باپ نے عبداللہ کو دوبارہ کھینچا۔ اس کھینچا تانی میں عبداللہ کے چہرے پر خراشیں بھی آئیں۔ ان خراشوں کے نشانات مرتے دم تک باقی رہے۔ دوستو، اسی دوران بنو مخزوم کے لوگ وہاں آ گئے۔ انہوں نے کہا، آپ اس طرح بیٹے کو ذبح نہ کریں، اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آپ اپنے بیٹے کا فدیہ دیں۔ اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے۔ اس کی ترکیب یہ بتائی گئی کہ ایک کاغذ پر 10 اونٹ لکھے جائیں اور دوسرے کاغذ پر عبداللہ کا نام۔
अगर 10 ऊंट निकले तो 10 ऊंट कुर्बान किए जाएं। अगर अब्दुल्ला वाली पर्ची निकले तो 10 ऊंटों का इजाफा मजीद कर दिया जाए। फिर 20 ऊंट वाली पर्ची और अब्दुल्ला वाली पर्ची डाली जाए। अब अगर 20 ऊंट वाली पर्ची निकले तो 20 ऊंट कुर्बान कर दिए जाए, वरना 10 ऊंट और बढ़ा दिए जाए। प्यारे दोस्तों, अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा ही किया क्योंकि वो भी अपने बेटे अब्दुल्ला से बहुत प्यार करते थे। 10-10 ऊंट बढ़ाते चले गए। हर बार अब्दुल्ला का नाम निकलता चला गया, यहाँ तक कि ऊंटों की तादाद 100 तक पहुंच गई। तब कहीं जाकर ऊंटों वाली पर्ची निकली। इस तरह उनकी जान के बदले 100 ऊंट कुर्बान किए गए। प्यारे दोस्तों, अब्दुल मुत्तलिब को अब पूरा इत्मीनान हो गया कि अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला के बदले 100 ऊंटों की कुर्बानी मंजूर कर ली है। उन्होंने काबे के पास 100 ऊंट कुर्बान किए और किसी को खाने से ना रोका। प्यारे दोस्तों, सब इंसानों, जानवरों और परिंदों ने उनको खाया। इमाम ज़ोहरी कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब पहले आदमी है जिन्होंने आदमी की जान की कीमत 100 ऊंट देने का तरीका शुरू किया, जबकि इससे पहले 10 ऊंट दिए जाते थे। उसके बाद ये तरीका सारे अरब में जारी हो गया, गोया के कानून बन गया हो कि आदमी का फिदिया 100 ऊंट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये जिक्र आया तो आपने इस फिदिया की तस्दीक फरमाई, यानी फरमाया कि ये दुरुस्त है। और इसी बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं 2 ज़बीहों यानी हज़रत इस्माइल और हज़रत अब्दुल्ला की औलाद हूँ। हज़रत अब्दुल्ला कुरैश में सबसे ज़्यादा हसीन थे। उनका चेहरा रोशन सितारा की मानिंद था। कुरैश की बहुत सी लड़कियां उनसे शादी करना चाहती थीं, मगर हज़रत अब्दुल्ला की और हज़रत आमना से शादी हुई। दोस्तों, हज़रत आमना वहब बिन अब्द मनाफ बिन ज़ोहरा की बेटी थी। शादी के वक्त हज़रत अब्दुल्ला की उम्र 18 साल थी। ये शादी के लिए अपने वालिद के साथ जा रहे थे। रास्ता में एक औरत काबा के बैठी बेटी नजर आई। ये औरत वर्का बिन नौफल की बहन थी। दोस्तों, वर्का बिन नौफल कुरैश के एक बड़े आलिम थे। वर्का बिन नौफल से उनकी बहन ने सुन रखा था कि वक्त के आखिरी नबी का ज़हूर होने वाला है और उनकी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि उनके वालिद के चेहरे में नबूवत का नूर चमकता होगा। जो ही उसने अब्दुल्ला को देखा, फौरन उसके जहन में ये बात आई। उसने सोचा, हो ना हो ये वो शख्स है जो पैदा होने वाले नबी के बाप होंगे। चुनांचा उसने अब्दुल्ला से कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं बदला में तुम्हें इतने ही ऊंट दूंगी जितने तुम्हारी जान के बदले में ज़बह किए गए थे। इस पर उन्होंने जवाब दिया,
میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں، اپنے باپ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، نہ ان سے الگ ہو سکتا ہوں، اور میرے والد باعزت آدمی ہیں، اپنی قوم کے سردار ہیں۔ بہرحال ان کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی۔ آپ قریش کی عورتوں میں نسب اور مقام کے اعتبار سے افضل تھیں۔ حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر آ گئی۔ آپ فرماتی ہیں، جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آیا، یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ اس وقت میں جاگنے اور سونے کے درمیانی حالت میں تھی۔ عام طور پر دوستو اس حالت کو غنودگی کہا جاتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے تم اس امت کی سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو؟ واہ دوستو، کیا کیفیت ہوگی اس وقت اس ماں کی جس کو یہ پتہ لگ جائے کہ وہ اس نبی کی ماں بننے والی ہے جس پر اللہ تعالی نبوت کا سلسلہ ختم کر دیں گے، جس کو اللہ تعالی اپنا محبوب قرار دیں گے۔ اس کے بعد وہ پھر اس وقت آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ اس مرتبہ اس فرشتے نے کہا، جب تمہارے ہاں پیدائش ہو تو کہنا، میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے۔ پھر تم اس بچے کا نام محمد رکھنا، کیونکہ ان کا نام تورات میں احمد ہے، اور زمین اور آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور قرآن ان کی کتاب ہے۔ ایک روایت کے مطابق فرشتے نے ان سے یہ کہا، تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا، جس سے ملک شام اور بصرہ کے محلات بھر جائیں گے۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ تورات میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور انجیل میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور قرآن میں ان کا نام محمد ہے۔ حضرت عبداللہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا، شادی کے بعد وہ حضرت آمنہ کے چہرے میں آ گیا تھا۔ امام زہری فرماتے ہیں، حاکم نے یہ روایت بیان کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ صحابہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں اور خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا، گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا ہے، جس سے ملک شام میں بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا تھا، میرے اس بچے کی شان نزالی ہے، یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بوجھ اور تکن محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی ہے۔ اس بشارت کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ سورہ صف
میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ بھی قابل ذکر ہیں جبکہ عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والے ہیں ان کا نام مبارک احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ یہ بشارت سنا چکے تھے، اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ادھر آپ کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ انتقال کر گئے۔ سابقہ کتب میں دوستو آپ کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے، اسی دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے۔ تجارتی قافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا اور عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں ننیال میں ہیں، تو انہیں لانے کے لیے عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں اپنے والد کی وفات کے چند ماہ بعد تشریف لائے۔ جزاک اللہ۔ پیارے دوستو، یہ تھا واقعہ 100 اونٹوں کی قربانی کا۔ پیارے دوستو، انشاءاللہ اس کے بعد جو ویڈیو آئے گی اس میں آپ کو ماہ نبوت کا طلوع کیسے ہوا اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ پیارے دوستو، تمام اسلامی ویڈیوز جن سے کسی بھی مسلمان بھائی کو اگر دل سے محبت ہو تو ان کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، تاکہ اور لوگ بھی یہ ویڈیو سن کر اس ویڈیو سے علم حاصل کر سکیں، اسلام کے بارے میں جان سکیں۔ شاید ہماری اس چھوٹی سی کوشش کے بدلے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی کو بدل دے۔ شاید ہماری اس چھوٹی سی کوشش کے بدلے اللہ تعالیٰ ہماری آخرت سنوار دے۔ پیارے دوستو، اللہ آپ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ ہر غم، ہر درد سے ہمیں دور رکھے، خاص کر ان لوگوں کو جو کسی بھی اسلامی بات کو سن کر اس کو سبسکرائب کرتے ہیں اور اسے آگے شیئر کرتے ہیں دوسروں مسلمانوں کے علم میں اضافہ کرنے کی خاطر۔ جزاک اللہ۔ اگلی ویڈیو تک دوستو، اللہ حافظ، خدا حافظ۔